الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آف ہو سکتی ہے، یہ لائٹ مچھر گر رہا ہے، یہ لائٹ آف ہو سکتی ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ لائق جگر گوشہ ہے مفتی اعظم پاکستان، یادگار اسلاف، محسن اہل سنت، حضرت العلامہ مفتی محمد شفیق میانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جگر گوشہ ہے استاذ العلماء، سرمایہ ملت اسلامیہ، خطیب اسلام مجاہد ملت حضرت علامہ عبد الرحمن ضیاء صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات عرس پاک کی تقریب سعید میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بات میرے لیے انتہائی اعزاز کا باعث ہے کہ میں مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد رفیق میانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اور مناظر اسلام استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ میانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس عظیم علمی، فکری اور روحانی مرکز پہ حاضر ہو کے
آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں برادر عزیز مجاہد ملت مخلصی فی اللہ مفتی محمد سہیل صاحب زید مجدہ کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو تعلق ان کے بزرگوں کے ساتھ تھا اور بزرگوں کی طرف سے جو محبت اور شفقت میرے والد گرامی کو نصیب رہی، وہی محبتیں اور وہی شفقتیں میں ان کی اولاد میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں حاضری ایسے لگتا ہے کہ اپنے گھر میں ہو رہی ہے۔ ان کی شفقتیں ایسی ہیں، ان کی محبتیں ایسی ہیں، ان کا حسن اخلاق ایسا ہے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور اس مرکز کے علمی اور روحانی فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے کہ یہاں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بہت قریب رہ کے نہیں آتے اور بہت سے بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں، تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہے جسے ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر فکر آخرت کے فقدان کی وجہ سے اور اس کے احساس سے معرومی کی وجہ سے اس کے تقاضوں پر عمل سے معروم رہتے ہیں۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو لفظ بھی بولتے ہیں، جو لفظ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے، اس کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے۔ ہر وقت ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے جو ہماری اچھی بری باتیں لکھتا رہتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ ہماری زبان کا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارے دونوں کاندھوں پہ دو فرشتوں کا تقرر ہے بطور خاص۔ اچھی بری حرکتیں اور اچھی بری باتیں لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو لفظ بھی تم بولتے ہو، تمہاری بات کا ہر لفظ اس کے لیے ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے۔ تو یہ ہمیں کیوں خبر دی گئی؟ تاکہ ہم بولنے میں محتاط ہو جائیں، پہلے تولیں اور پھر بولیں، اس لیے کہ اسی لکھے پر ہمارے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ بے دھیانی میں بعض دفعہ بندہ ایسی بات کر جاتا ہے، ایسا لفظ بول دیتا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ جہنمی بن گیا۔ بے دھیانی میں بعض دفعہ ایسی بات بول دیتا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ خبر اس لیے دی تاکہ ہم بولنے میں محتاط ہو جائیں۔
اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سننے کے لیے کان دو عطا کیے ہیں اور بولنے کے لیے زبان ایک ہی دی ہے. زبان ایک دی ہے اور سننے کے لیے کان دو عطا کیے. اس میں یہ اشارہ ہے کہ جتنا بولتے ہیں نا اس سے دگنا سنا کریں. جتنا بولتے ہیں اس سے 2 گنا زیادہ سنا کریں. کیونکہ یہ جو کانوں کی شکل ہے یہ کس سے ملتی ہے؟ سیپیوں سے ملتی ہے. کانوں کا سٹرکچر جو ہے یہ سیپیاں ہوتی ہیں سمندر کی تہہ میں, اور بعض لوگوں نے شو پیس کے طور پہ اپنے گھروں میں بھی سجا رکھی ہوتی ہیں سیپیاں. تو سیپیوں میں موتی بنتے ہیں. تو کانوں کی شکل ہی اللہ نے سیپیوں جیسی بنا دی. اور ہر سیپی میں موتی نہیں بنتے. جب بارش ہوتی ہے نا تو سمندر میں اضطراب پیدا ہوتا ہے, لہروں میں ہیجان پیدا ہوتا ہے, تو نیچے سے سیپیاں اوپر آ جاتی ہیں. تو جو سیپی بارش کے رحمت کے قطرے کو اپنے سینے میں لے کر پھر تہ میں چلی جاتی ہے اور زمانے کی ہواؤں سے اس قطرے کو بچا کے رکھتی ہے, تو وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا, ایک دن موتی بن جاتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کانوں کی شکل ہی سیپیوں جیسی بنائی. جب علماء حق بولتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, تو وہ رحمت کی بارش کے قطرے بن کر نہ الفاظ ان سیپیوں پہ گرتے ہیں. اب یہ تیری مرضی ہے کہ ضائع کر یا موتی بنا کے لے جا. سمجھ رہے؟ تو ان سیپیوں میں موتی بنتے ہیں. اگر بنانا چاہیں تو موتی بن جاتے ہیں, اور ضائع کرنا چاہیں تو پھر ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیجیے, پھر ضائع ہو گیا. تو ان سیپیوں میں موتی بنتے ہیں. اسی کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا, قلندر لاہوری نے, کہ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے. صدف سیپی کو کہتے ہیں. آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے, وہ قطرہ نیساں, وہ بارش کا قطرہ. آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے, وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر. جس کو صدف کی جھولی نہ ملے نا, سیپی کی جھولی نہ ملے, وہ بارش کا قطرہ کبھی موتی نہیں بنتا. یہی سبب ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جیسے لوگ رضی اللہ تعالیٰ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ہستی ہے, اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے. کیوں منہ میں پتھر رکھنا انسان کی عادت نہیں ہے. تو جب عادت سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے تو پھر یاد رہتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کر رکھا. تو منہ میں پتھر رکھتے تاکہ یاد رہے کہ بولنا نہیں ہے, اور اگر بولنا ہے تو پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے. یاد رکھنے کے لیے بعض لوگ کسی کام کو یاد رکھنا چاہتے ہیں نا, تو پھر اپنے چادر کے پلو کو گرہ لگا لیتے ہیں. بھئی یہ گرہ کیوں لگا رکھی ہے؟ تاکہ یاد رہے کہ کیوں لگا رکھی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت منہ میں پتھر رکھتے ہیں. یہ خوف خدا تھا, یہ ان کا تقویٰ تھا, یہ ان کی پرہیزگاری تھی, اور ہمارے لیے ایک سبق تھا اس میں. سیدنا صدیق اکبر منہ میں پتھر رکھتے ہیں. اور ایک بار آپ کو دیکھا گیا کہ اپنی زبان کو ہاتھوں سے پکڑ کے نا انگلیوں میں لے کر بل دے رہے تھے. تو کسی نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا جب بھی کسی مصیبت میں پھنسا ہوں اس کی وجہ سے پھنسا. یہ ہمارے لیے سبق تھا. یہ زبان بندے کو مروا دیتی ہے, اور زبان ہی بندے کو تیرا دیتی ہے.
اور صدیق اکبر جیسی شخصیت جن کا مقام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب جبرائیل امین آئے بیٹھے ہوتے ہیں تو میرا کوئی بھی صحابی آ جائے تو میں دیکھتا ہوں جبریل بیٹھے رہتے ہیں. کوئی بھی صحابی آ جائے جبرائیل امین بیٹھے رہتے ہیں. لیکن امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ صدیق اکبر آئے ہوں اور جبریل بیٹھے رہے ہوں. نہیں، اٹھ کے جبریل استقبال کرتے ہیں. جب میرا صدیق آتا تو جبریل بھی اٹھ کے استقبال کرتے تھے. اہل فضل کو اہل فضل ہی جانتے ہیں. تو تاجدار کائنات کے غلام ہو، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت. ایک بار حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل تو فرشتوں کا سردار ہے اور نوری ہے، اگر اللہ تجھ سے پوچھے کہ تجھے بشر بنا دیتے ہیں تو کون سا بشر بننا پسند کرو گے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی، آقا تیری زلفوں کی قسم میں تیرا یار صدیق اکبر بننا پسند کروں. فرمایا ایسا کیوں بننا چاہتے ہو؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، آقا میں دیکھتا ہوں جس مجلس میں ابو بکر بیٹھے ہو نگاہ مصطفیٰ چہرہ صدیق سے ہٹتی نہیں ہے. اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ہستی، منہ میں پتھر رکھتے ہیں کہ یاد رہے کہ بولنا نہیں ہے، اور اگر بولنا ہے تو پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے. اس طرح حضور کے ایک دوسرے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، فقہاء اور علماء صحابہ میں سے ہیں، چونکہ صحابہ میں بھی کلاسز اور طبقات تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی منہ میں پتھر رکھتے تھے کہ یاد رہے کہ بولنا نہیں ہے، اور اگر بولنا ہے تو پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے. اور مقام کیا تھا؟ تقویٰ یہ ہے کہ منہ میں پتھر رکھتے ہیں، اور مقام یہ ہے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں، رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد. فرمایا میرا عبداللہ میری امت کے لیے جو پسند کر لینا میں بھی وہی پسند کرتا ہوں. میری امت کے لیے جو عبداللہ پسند کرے میں بھی وہی پسند کرتا ہوں. مقام اتنا ہے. اور تقویٰ یہ ہے کہ منہ میں پتھر رکھتے ہیں. قد کتنا تھا کہ باقی صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوتے تو برابر لگتے تھے. قد اتنا ہے. آج ہم چھوٹے قد کا مذاق اڑاتے ہیں، قد اتنا ہے، لیکن مقام کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو میری امت کے لیے عبداللہ پسند کرے میں بھی وہی پسند کرتا ہوں. قد اتنا اور مقام اتنا ہے کہ کھجور کے درخت پہ چڑھے نا کھجوریں توڑنے کے لیے، ہوا کا جھونکا آیا تو پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا. جب قد بہت چھوٹا تھا تو پنڈلیاں تو اور چھوٹی تھی، تو چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کر نیچے کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہ ہنس پڑے، اشارہ کرنے لگے اس کی پنڈلیاں دیکھو. بس وہ ہنس رہے تھے اشارے کر کر کہ بننے پر امام الانبیاء تشریف لے آئے. تمہارے میرے نبی نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم لوگوں اس عبداللہ کی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہو نا، اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے وہ سونا اللہ کو اتنا پیارا نہیں لگتا جتنی عبداللہ کی پنڈلیاں پیاری لگتی ہیں. فرمایا تم میں سے کوئی سونا خیرات کر دے احد پہاڑ کے برابر، وہ سونا اللہ کو اتنا پیارا نہیں لگتا جتنی عبداللہ کی پنڈلیاں پیاری لگتی. مقام یہ ہے، اور مگر تقویٰ یہ ہے کہ منہ میں پتھر رکھتا ہے.
تو کہ یاد رہے پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے. اور یہ وہ اصحاب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ بول کے نہ چھپ کر جاتے تھے اور جو یہ بول دیتے تھے وہی قرآن بن کے اتر آتا تھا. جن کا بولنا قرآن بنتا تھا وہ بھی منہ میں پتھر رکھتے تھے. اٹھاؤ قرآن. اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون، میرے حبیب وہ جو بعد میں آئے نا تیرے غلام، وہ صحابی جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بعد میں آئے نا تیرے صحابی میرے حبیب وہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہہ کر چپ کر گئے اور ان کا کہنا میں نے قرآن بنا دیا. وہ تو ایک بار بولے تھے، اب قیامت تک قرآن میں بولتا رہوں گا. جن کا بولنا قرآن بنے وہ بھی منہ میں پتھر رکھتا کہ پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے. حکماء اسلام لکھتے ہیں، امام غزالی جیسی شخصیات اور دیگر، وہ فرماتے ہیں کہ گفتگو جو ہم کرتے ہیں نا، جو باتیں کرتے ہیں، اس کی 4 قسمیں ہیں. اب تصور کرنا کہ کتنی احتیاط ہونی چاہیے بولنے میں. پر ہم بہت غلط بولتے ہیں، بڑی جرأت سے بولتے ہیں اور بہت زیادہ بولتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ اس پر کیا فیصلہ ہونے والا ہے. حکماء اسلام نے گفتگو کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، جس میں سے صرف 1 قسم کی اجازت ہے، 3 قسمیں منع ہیں. کوئی بات ہم ایسی کرتے ہیں، کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے کرنے کا نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے. شریعت ایسی بات کرنے سے بھی منع کرتی ہے. نمبر 1، ایسی بات کہ جس کے کرنے سے نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے. شریعت ایسی بات کرنے سے منع کرتی ہے، ایسی بات مت کرو. دوسری وہ قسم کہ وہ بات کہ جس کے کرنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے. شریعت منع کرتی ہے ایسی بات بھی مت کرو. جس کے کرنے سے فائدہ بھی ہو اور نقصان بھی ہو، شریعت منع کرتی ہے ایسی بات بھی مت کرو. اور تیسری قسم وہ بات کہ جس کے کرنے سے صرف نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، تو شریعت ایسی بات سے بھی منع کرتی ہے. جب ایسی بات سے منع کر رہی ہے کہ جس میں نقصان بھی اور فائدہ بھی ہے، تو جس میں صرف نقصان ہے اس کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ تو تیسری قسم ہو گئی کہ جس کے کرنے سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. فرمایا ایسی بات مت کرو. اب کیسی بات کرو؟ فرمایا جس کے کرنے سے صرف فائدہ ہوتا ہے. جس کے کرنے سے صرف فائدہ ہوتا ہے ایسی بات آتی ہے تو کرو، ورنہ خاموش رہو، چپ رہو. کیوں؟ اس لیے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. مارے جاؤ گے. بولتے بولتے انسان جب کثرت سے بولتا ہے نا، پھر بولتے بولتے بڑ بولنے لگ جاتا ہے، اور جو بڑ بولتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. بڑا بول بولنے سے، بڑ بولنے کا مطلب ہے بڑا بول بولنا، اپنی حیثیت سے بڑھ کے بولنا. بڑا بول بولنے سے انسان مارا جاتا ہے. امام الانبیاء کے غلام حضرت حافظ فتح محمد رحمت اللہ تعالی جلال پور پیر والا میں ان کا مزار ہے. ایک بزرگ گزرے، انہوں نے جب قرآن میں پڑھا نا کہ وہ جس کے دامن میں 6 کروڑ برس کے سجدے تھے اور 18,000 سال کا طواف تھا، جسے دنیا آج شیطان کے نام سے جانتی. شیطان بننے سے پہلے عبادت کتنی کی تھی اس نے؟ 6 کروڑ برس تک سجدے کرتا رہا اور 18,000 سال تک بیت المعمور کا طواف کرتا رہا ہے. یہ ہمارا جو کعبہ شریف ہے نا، یہ خاکیوں کا قبلہ ہے، اور جو بیت المعمور ہے وہ نوریوں کا قبلہ ہے، 7واں آسمانوں سے. اس کا 18,000 سال تک طواف کرتا رہا ہے اور 6 کروڑ برس تک سجدے کیے اس نے. مگر بولتے بولتے جب بڑھ بولا تو مارا گیا.
اللہ رب العزت نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو جھک جاؤ. قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. آدم علیہ السلام کو سارے فرشتے جھک گئے مگر یہ نہیں جھکا. سب جھک گئے، یہ اکڑ گیا. کون؟ جس کے دامن میں 6 کروڑ برس کے سجدے تھے، 18,000 سال کے طواف تھے. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ ہے وہ ہمیشہ تبلیغ دین کرتا رہتا ہے، ساری زندگی اس کی قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، تو وہ مردود ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت اسی لیے اس کا ذکر کر رہا ہے. اس کے تو چند سالوں کے سجدے ہیں، جس کے 6 کروڑ برس کے سجدے تھے. جب پیغمبر کے ادب کے بغیر وہ مردود ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور وہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد، یہ تو 4 لوڈوں کا استاد ہے. جب فرشتوں کا استاد گمراہ ہو سکتا ہے تو 4 لوڈوں کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آدم کو جھک جاؤ. سب جھک گئے مگر یہ اکڑ گیا. آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا وہ سجدہ عبادت نہ تھا، سجدہ توجہ بھی نہ تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، ادب کا سجدہ تھا. پیغمبر کا ادب یہ تھا کہ جھک جاؤ، اس کو سجدے میں گرو. اب یہ لوگ جو ہر بات پہ مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، یہ اس وقت تھے نہیں، ورنہ اللہ کو مشورہ دیتے کہ ایک سجدہ تیرے کھاتے میں رہ گیا تھا، وہ بھی نبی کو کروا رہا ہے. اس سجدے کو تو اپنے لیے بچا کے رکھتے، مگر تھے نہیں، یہ نہیں تھے. ان کا نمائندہ موجود تھا جو اکڑ گیا، کہنے لگا میں نہیں اس کو جھکتا. قرآن میں ہے، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. دیکھا ہے 6 کروڑ برس کے سجدے، 18,000 سال کا تمام، مگر میں نہیں مریض کی. بات ہی اس نے میں سے شروع کی، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یا حضرت غوث علی پانی پتی نے بڑی غضب کی بات کی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. وہ فرماتے ہیں خیر تو خیر ہی تھی، اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خیر تو خیر ہی تھی، مگر اس بدبخت نے خیر کے ساتھ انا لگا کے خیر کو بھی شر بنا دیا تھا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں نکلا منہ سے، میں اس سے بہتر ہوں. امام الانبیاء کے غلام و مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا حال یہ تھا کہ ایک آسمان میں اس کو عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا. ایک آسمان کے فرشتے اس کو عابد کہہ کے پکارتے تھے، عبادت گزار اتنا تھا. دوسرے آسمان کے فرشتے اس کو عارف کہہ کے بلاتے تھے، اللہ کی معرفت رکھتا تھا، پہچان رکھتا تھا. تیسرے آسمان کے فرشتے اس کو عالم کہہ کے پکارتے تھے. ایک آسمان کے فرشتے عابد کہتے تھے، دوسرے آسمان کے فرشتے عارف کہتے تھے، تیسرے آسمان کے فرشتے عالم کہتے تھے. اتنا بڑا مقام اور اتنی دھوم تھی اس کی عالم بالا میں. لیکن مارا کیوں گیا؟ دیکھو بزرگوں نے کیا نچوڑ دیا ہے. کہتے مارا اس لیے گیا کہ اس کے پاس 3 عین تھے، چوتھا عین نہ تھا. کیوں مارا گیا؟ 6 کروڑ برس کے سجدوں والا، 18,000 سال کے طواف والا، عابد کا عین بھی تھا اس کے پاس، عارف کا عین بھی تھا اس کے پاس، عالم کا عین بھی تھا. مارا اس لیے گیا کہ عاجز کا عین نہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ عاجز کا عین نہ تھا، اس لیے مارا گیا. اگر عاجزی کر جاتا نا وہاں تو بچ جاتے، لیکن اگڑ گیا الا ابلیس، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. اس لیے حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں اس میں نو مار کے مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ.
بچوں کی شادی ہو نا، بچہ کہتا ہے میں نے ذکر رسول کروانا ہے، چچا اکڑ جاتا ہے، ماموں اکڑ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں میں تو ڈھول بجواؤں گا، میرے بھتیجے کی شادی ہے، میرے بھانجے کی شادی ہے، میں تو لاہور سے ناچنے والی ہے منگواؤں، اس کی میں نہیں مرتی، وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ حضرت شاہ نصیر کہتے ہیں ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوچ کر، وہ دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی۔ بلے شاہ کہتے ہیں اس میں کو مار کے مجھ کر، یہ جو میں ہے کہ میں ملک ہوں، مار ہوں، راجہ ہوں، میں وزیر ہوں، بادشاہ ہوں، اس میں کو مار کے مجھ کر اور نکیاں کر کے کٹ، اتنی باریک مار کے پھر اٹھ نہ سکے، اتنی باریک کر دے، اتنا کوٹ دے اسے پھر اٹھ نہ سکے، کیا میں اس میں کو مار کے مجھ کر تے نکیاں کر کے کٹ، پھر برے خزانے رب دے وہ جویں چاہے پہ لٹ۔ یہ میں مر جائے امام الانبیاء کے غلام، پھر پردے ہٹ جاتے ہیں، انانیت ختم ہو جائے تو پھر پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ اس میں نو مار کے مجھ کر، یہ میں مارنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہوں گے ہمارے اندر تو میں نہیں ہے، اگر دیکھنا چاہیں نا کہ میں مر چکی ہے یا ہے تو پھر مسجد میں نماز پڑھنے آئیں، جب نمازی نکل رہے ہونا تو سب نمازیوں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر جوتے سیدھے رکھتے ہوئے آپ کی طبیعت پہ بوجھ پڑے نا تو پھر سمجھ لو کہ ابھی مری نہیں، ابھی ہے۔ اس میں کو اگر دیکھنا چاہے میں مر گئی ہے یا ابھی ہے تو پھر مسجد کی ٹائلیں صاف کر دیا کریں، پھر مسجد میں جھاڑو پھیر دیا کریں، پھر خبر ہو جائے گی میں مری ہے کہ نہیں مری۔ اس میں نو مار کے مجھ کرتے نکت کر کے اٹھ، بڑے خزانے رام دے وہ جو چاہے پہ اٹھ۔ توسا شریف مزار شریف کی طرف زیارت کر کے واپس آ رہے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ ایک فقیر نہ کئی گھنٹوں سے چیخ رہا تھا، جو بندہ گزرتا تھا اس کو روک کے کہتا تھا عید ہو سی کٹا، اور یارو میں نے دسو عید ہو سی کٹا۔ لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے، بھئی ایک ہی نعرہ رچا ہوا لگا رہا ہے عید ہو سی کٹا، عید ہو سی کٹا۔ کئی گھنٹے ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، اس سے اگلے درجے کا ایک فقیر آ گیا، اوپر کے درجے کا، اس کا مہر میں راز آ گیا، اس کی بولی سمجھنے والا آ گیا، تو سامنے بیٹھا، اس نے بازو پکڑا اور جھٹکا دیا، کہا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا عید ہو سی گڑا، اس نے کہا یار مل سی جڑا، عید ہو سی اڑا۔ وہ لگا کے آنکھ چلے گئے جو لگی ہوئی ہے بجھی گئے۔ وہ آیا فقیر، اس نے کانٹا بدل دیا اس کا، پہلے چیخ چیخ کے پوچھتا تھا عید ہو سی کٹا، اب چیختا تھا اور پوچھتا تھا یار مل سی کٹا۔ اب پوچھتا تھا، کانٹا جو بدل دیا اس نے، اب پوچھتا تھا یار مل سی کٹا، پھر چیخ رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی، پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا کچھ اور کہتا، پاگل ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پہلے فقیر سے بھی بڑا فقیر آ گیا، وہ سامنے بیٹھا، اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، بازو پکڑ کے جھٹکا دیا، کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا یار مل سی گڑا، اس نے کہا سن نادان میں مرسی جڑا، یار مل سی اڑا۔ اس نے کہا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا یار مل سی گڑا، اس نے کہا یار مل سی اڑا، میں مرسی جڑا۔ ہماری میں نہیں مرتی، یہ میں مر جائے تو یار مل جائے گا۔ مولانا روم نے لکھا ہے ایک کچا عاشق جس میں ابھی عشق کچا تھا، محبوب کو ملنے گیا دیدار کرنے، دروازے پہ دستک دی نا، محبوب نے اندر سے پوچھا دروازے پہ کون؟ کہنے لگا میں ہوں، تیرا دیدار کرنا ہے۔ اس نے کہا تیرا عشق ابھی کچا ہے، پکا نہیں ہوا، جا دفع ہو جائے۔ کیوں؟ ابھی میں موجود، اس میں نو مار کے مونج کر، یہ میں ختم کر، پھر دیدار ہوتا ہے۔ میں بھی ہو اور
یار مل جائے ایسا کبھی نہیں ہوتا. کہا جاؤ چلے جاؤ تیرا عشق ابھی کچا ہے. وہ پلٹ گیا. یار کے دروازے سے ہو کے آئے اور یار نہ ملے تو کیا کیفیت گزری ہوگی. 1 سال تک نہ ہجر اور فراق کی بھٹی میں جلتا رہا, تڑپتا رہا یار کے لیے کہ یار نے دیدار نہیں کرا. اب جب جلتا رہا نا 1 سال تک ہجر اور فراق کی بھٹی میں, تو جو کھوٹ تھا وہ نکل گیا تھا. اب دیکھیں فرق کتنا ہوتا ہے. جب کھوٹ نکل جائے پھر کیا ہوتا ہے. جب سال کے بعد پھر آیا نا دروازے پر, دستک دی, اندر سے محبوب نے پوچھا دروازے پہ کون ہے. اب اس کی چیخ نکلی, کہنے لگا دروازہ کھولو, اللہ کی عزت کی قسم اب اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے. سمجھ رہے ہیں, اب اندر بھی تو ہے باہر بھی تو ہے. مدینے سے آواز آ رہی ہے, مجھے اپنے اندر رکھنے والوں, تمہارے گھروں کی چھتوں پر بچڑکینے لگے ہیں. مجھے اپنے اندر سمجھنے والوں, تمہاری بہو بیٹیاں ننگے سر بازار میں پھر رہی ہیں. مجھے اپنے اندر سمجھنے والوں, تمہارے بچوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول اور ٹچ موبائل ہیں, آنکھوں کی بدی میں مبتلا ہیں. مجھے اپنے اندر سمجھنے والوں کہ مصطفیٰ ہمارے اندر ہے. اندر سمجھنے والوں, تمہارے گھروں میں گانے چل رہے ہیں اور ملک میں غیر اسلامی قانون رائج. یار کب ملے گا؟ کہا جب تمہارے اندر بھی ہم ہوں گے باہر بھی ہم ہوں گے. جب اندر بھی حضور ہو باہر بھی حضور ہو, کہ سر سے پاؤں تک, داخل سے خارج تک, ظاہر سے باطن تک, اندر سے باہر تک, جدھر نظر جائے مصطفیٰ ہی مصطفیٰ دکھائی دے, تب یار ملے. حضرت حافظ فتح محمد رحمت اللہ تعالی علیہ, جلال پور پیر والا والے, انہوں نے جب یہ سنا نا اور پڑھا کہ شیطان میں سے مارا گیا تھا, اتنا ڈر گئے, کہنے لگے اس کے 6 کروڑ برس کے سجدے اور 18,000 سال کا طواف, میرے تو چند سال کے سجدے, اس میں پر میں بھی نہ مارا جاؤں. تہیہ کر لیا کہ آئندہ یہ جو لفظ ہے نا میں, یہ بولنا ہی نہیں ہے. لفظ میں بولنا ہی نہیں, زبان پر نہیں لانا, یہ لفظ بولنا ہی نہیں, لفظ ہی چھوڑ دی. جس پر وہ مارا گیا تھا اتنے سجدوں والا, تو کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں, تو لفظ میں چھوڑ دیا. اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ زندگی بھر آپ نے لفظ میں کبھی نہیں بولا. اب شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں. ایک لڑکا تھا شرارتی, اس نے کہا ایسے ڈھونگ بنا رکھا ہے, ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ لفظ میں نہیں بولتے. اپنے ساتھی بیلی تیار کیے, کہنے لگا چلو حافظ صاحب کے پاس چلتے ہیں. کہتا ہے میں ان سے سوال ہی ایسا کروں گا کہ ان کی زبان سے میں نکلے گا, یہ لفظ میں جو ہے نا یہ بولیں گے, وہ مجبور ہو کے بولیں گے, اور یہ ڈھونگ ختم ہو جائے گا. وہاں پہنچے لڑکوں کو ساتھ لے کر, لڑکے بڑے انتظار میں. اب کیا ہوتا کہ وہ تو میں بولتے نہیں, اور کہتا ہے میں ان سے بلواؤں گا, نکلواؤں گا. میں جو میں مار چکا ہوں اس کا حال یہ ہوتا ہے. سنے غور سے. جب گئے نا مسجد میں پہنچے, نماز کا وقت ہو گیا, حافظ صاحب مصلی میں بیٹھے تھے اور جماعت ہونے والی تھی, نماز پڑھانے لگے تھے. تو اس کو جلدی تھی, جاتے ہی پوچھا حافظ صاحب ایک میرا سوال ہے, پوچھنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہنے لگا شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ دیکھو کتنی پکی بات سوچ کے آیا تھا. اب تو میں کہیں گے نا, اب کہیں گے کہ میں سے مارا گیا تھا, تو ان کے منہ سے میں نکلے گا, کیوں نہیں نکلے گا؟ کہنے لگا شیطان کس بات سے مارا گیا تھا؟ اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, جب رب نہیں چھپتا تو اور کیا چھپے گا اس سے. ہنس پڑے حافظ صاحب, فرمایا بیٹا نماز پڑھا لوں تو جواب دیتا. جب حافظ صاحب نے سلام پھیرا نا اور دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے, تو حافظ صاحب نے فوراً پوچھا سوال کس نے کیا تھا؟ حافظ صاحب نے کہا سوال کس نے کیا تھا؟ کہنے لگا جی میں نے کیا تھا. فرمایا بدبخت اسی پہ مارا گیا تھا. سمجھ رہے؟ کہا اسی پہ مارا گیا تھا, اسی پہ مارا گیا تھا. اس لیے کہتے ہیں اس میں نو مار کے مونج کر نکل کر کے بڑے خزانے رب دے اور جنہیں چاہے پہ
ایک بار دوبارہ دسیا جی صحیح سمجھ ماشاءاللہ یہی حافظ صاحب کی بات. جی ہاں وہ جلدی میں تھا نا, اس نے کہا کہ میں پوچھوں گا, سوال ہی ایسا کروں گا کہ ان کے زبان پر میں آئے گی. تو پوچھنے لگا, حافظ صاحب بتائیے شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ تو وہ یہ سوچ کے آیا تھا کہ وہ آیت پڑھیں گے. اس نے کہا تھا انا خیر منہ, کہ میں آدم سے بہتر ہوں. تو لفظ میں نکلے گا کہ نہیں منہ سے نکلے گا؟ وہ یہ سوچ کے آیا تھا. تو جب اس نے سوال کیا نا شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا, حافظ صاحب بتائیے. آپ نے فرمایا نماز پڑھ کے پھر جواب دیتا ہوں. جب نماز پڑھا چکے, سلام پھیرا, دعا مانگی, تو دعا کر کے پوچھا سوال کس نے کیا تھا؟ کہنے لگا جی میں نے کیا تھا. فرمایا بدبخت اسی پہ مارا گیا تھا. سمجھائیے ہاں, اسی سے نکلوایا. کیونکہ یہ جو مہمان دیتے ہیں امام الانبیاء کے غلام. داتا صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, داتا صاحب لکھتے ہیں درویش دریا کے کنارے بیٹھے تھے نا, تو ایک درویش جو ان سے بھی اوپر کے درجے کا تھا, وہ دریا میں غسل کر رہا تھا اور اچانک ڈوبنے لگ گیا. کنارے پہ تھا لیکن آگے گہرے پانی میں چلا گیا, تو غرق ہونے لگ گیا. غرق ہونے لگا. تو جو کنارے پر درویش تھے انہوں نے پوچھا, او درویش کیا تو چاہتا ہے تجھے بچانے؟ اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتا. ڈوب رہا ہے, غرق ہو رہا ہے. درویش جو کنارے پر تھے انہوں نے کہا تو چاہتا ہے تجھے بچانے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا. انہوں نے کہا تو ڈوبنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں چاہتا. انہوں نے آواز دی, بڑا عجیب باتیں کرتا ہے, تو پاگل تو نہیں ہے؟ نہ تو ڈوبنا چاہتا ہے نہ بچنا چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نادانو, جب سے اس سے یاری لگی ہے اپنی میں ہی نہیں رکھی ہم نے, اپنی مرضی ہی نہیں رکھی, اپنی مرضی اس کی مرضی میں گم کر دی ہے. اب نہ تیرنا چاہتا ہوں نہ ڈوبنا چاہتا ہوں, میں وہی چاہتا ہوں جو میرا یار چاہتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. زندہ باد, زندہ باد. اسی دور کا بندہ ہے امام الانبیاء کے غلام, جو لاکھوں شاگردوں کا استاد تھا, حافظ بھی تھا, محدث بھی تھا, مفسر بھی تھا, عالم بھی تھا, مصنف بھی تھا, مصلح بھی تھا, مجاہد بھی تھا, سب کچھ تھا, مگر یار کے لیے مارے گا ہی اس نے. خود بیٹھا رہا, دنیا کو چلنا سکھا گیا. یار کے لیے مارے کھائیں, کارکن شہید کروائے, گھر لٹوایا, اپنی پشت پر ڈنڈے کھائے جس نے. وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا آج کے رسول امام الانبیاء کے غلاموں, ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں. ڈاکٹر انجینئر مر جائیں, افسر مر جائیں, بادشاہ اور وزیر مر جائیں, تو میت کی ناک سے نہ خون بہنے لگ جاتا ہے, تو ناک میں روئی ڈال دی جاتی ہے, منہ باندھا جاتا ہے, نہیں منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, اور یہاں سے رطوبت بہتی ہے, جسم سے غلاظت نکلتی ہے, میت اکڑ جاتی ہے, رنگت سیاہ ہو جاتی ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر افسر وڈیرے مر جائیں تو میت یوں ہو جاتی ہے. اس عاشق رسول کی میت بھی 3 دن پڑی رہی ہے. نہ منہ باندھا گیا, نہ ناک میں روئی ڈالی گئی تھی, نہ رنگت بدلی ہے, نہ میت اکڑی ہے. وہ تیسرے دن جنازہ اٹھا تو عاشقوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے, آج بھی اس کا چہرہ گلاب اور موتی کوئی شرما رہا تھا. جب تک سورج چاند رہے گا حزبی تیرا نام رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا حزبی تیرا نام رہے گا. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ. مدینے سے آواز آ رہی تھی, چینل پر بیٹھ کر اس کے خلاف بکنے والوں, آؤ دیکھو میرے عاشق کا چہرہ دیکھو. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. ماشاءاللہ. سمجھ رہے, جس نے یار کے لیے مارے کھائی تھی اس کا حال یہ ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے. نہ ناک میں روئی ڈالی گئی, نہ منہ باندھا گیا, نہ میت اکڑی ہے, نہ رنگت بدلی. تیسرے دن بھی اس کا چہرہ گلاب اور موتی کو شرما رہا تھا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. امام الانبیاء کے غلاموں, جو میں مار دے انہیں پھر مدینے سے یوں خیرات ملتی.
اللہ اکبر. ایک حکمران گزرا ہے، موصل شہر کا حکمران. اس وقت موصل ایک سلطنت اور بادشاہت تھی. سلطان جمال الدین موصلی اس کا نام تھا. موصل سلطنت کا بادشاہ تھا، لیکن اس نے اس دور میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے نا اپنے لیے قبر کی جگہ خریدی. کہاں پہ؟ کہ جہاں حضور کی جالیوں پہ سلام پڑھنے والے سلام پڑھ کے جس دروازے سے نکلتے ہیں نا، وہاں اس نے اپنی قبر کی جگہ خریدی تھی. لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس نے اجازت لی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے وہاں دفن کیا جائے. کہاں؟ جہاں حضور پر سلام بھیجنے والے پاؤں رکھ کے گزرتے ہیں. میری طلب یہ ہے قیامت تک وہ میری قبر پر اپنے پاؤں رکھ کے گزرتے رہے، اپنے پاؤں دھر کے گزرتے رہے، اور قیامت تک میری قبر ان کے پاؤں سے روندی جاتی رہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، اور مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، گر ان کی راہ گزر میں میرا مزار ہوتا. تو ہے بادشاہ وقت مگر میں یوں مار دی اس میں. کہنے لگا کہ میری قبر وہاں بنائی جائے جہاں حضور کے سلام پڑھنے والے جالیوں پر پاؤں رکھ کے گزرتے ہیں، ان کی گزرگاہ میں میری قبر بنا دی جائے. تو وہاں اس کی قبر بنائی گئی. لیکن اگلی عجیب بات یہ ہے، اس نے اپنی زندگی میں جب وہ قبر کی جگہ خرید لی نا، اس نے ایک کتبہ تیار کروایا اپنے لیے، سوٹ کیس میں بند کر کے تالا لگا دیا، اور حکم دے دیا کہ جب میں مر جاؤں اس دن یہ سوٹ کیس کھولنا ہے. جب قبر میں مجھے رکھو تب سوٹ کیس کھولنا ہے، اس پر کتبہ جو نکلے نا وہ میری قبر کے اوپر لگا دینا ہے. یہ قبروں پہ کتبے اور پتھر لگے ہوتے ہیں جن پر مرنے والے کا یا قبر والے کا نام لکھا ہوتا ہے. اس نے اپنی قبر کے لیے کتبہ بنوایا مگر سوٹ کیس میں بند کروا دی کہ جس دن مجھے دفن کرے اسی وقت وہ وہاں سے نکالے سوٹ کیس، اور سوٹ کیس سے نکال کر وہ کتبہ میری قبر میں لگا دیا. یہ جب فوت ہوا تو اس کی قبر وہاں بنائی گئی ہے، اس کی قبر وہاں بنائی گئی. اب وہ سوٹ کیس لے آئے کہ کتبہ نکالتے ہیں، اور اس کی وصیت جو آخری ہے وہ یہی ہے کہ کتبہ بھی لگا دینا. تو کتبہ لگاتے ہیں. جب سوٹ کیس نکالا نا، لوگ سوچ رہے تھے بھئی نام لکھا ہوگا اس کا جمال الدین موصلی، اور پہلے القاب لکھے ہوں گے جو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، ملک الملوک یا ملک الزمان یا ذل سبحانی، اس طرح کے القاب ہوں گے، اور پھر آگے نام ہوگا اس کا جیسے لکھے ہوتے ہیں. لیکن جب کتبہ نکالا گیا نا تو دنیا کی چیخیں نکل گئی. اس پر اس کا نام بھی نہیں تھا. القاب کیا ہونے تھے؟ نام بھی نہیں لکھا تھا، صرف اتنا لکھا تھا کتبے پر، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا ان کے دروازے پہ آیا بیٹھا ہے. میں مارنے والوں نے یوں میں ماری ہے، نام بھی نہیں لکھا اپنے کتبے پر. جو اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے نا قرآن میں، یہ لفظوں پورے قرآن سے اسے اپنے لیے یہ لفظ پسند آئے، اور کتبے پہ لکھا تھا وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، باسطٌ ذراعیہ بالوسید، ان کا کتا ان کے دروازے پہ آیا بیٹھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو میں مارتے ہیں امام الانبیاء کو غلام، ان کا یہ حال ہوتا ہے، انہیں یوں خیرات ملتی ہے. اللہ اکبر. ایک حکمران گزرا ہے، یہ انڈیا کی جو تاریخ ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے. یہاں کئی خاندانوں کی حکومت رہی ہے. ایک فیروز شاہ تغلق خاندان کا بادشاہ گزرا ہے. فیروز شاہ خاندان غلامہ کی حکومت رہی، خاندان مغلیہ کی حکومت رہی. تو بہت سے خاندانوں کی، کبھی مرہٹوں کی حکومت رہی، کبھی سکھوں کی حکومت رہی. تو وہ بادشاہ جو تھا فیروز شاہ تغلق خاندان کا تھا. غوری خاندان کی حکومت بھی رہی. تو یہ وہ خوش نصیب بادشاہ تھا کہ جس کے پاس ایک پتھر تھا جس پتھر پر نقش پائے مصطفیٰ بنا ہوا تھا.
حضور کے پاؤں مبارک کا نقش بنا ہوا تھا پتھر پہ، جو اس بادشاہ کے پاس تھا. یہ صبح سویرے اٹھتا نا، جب اس نے تخت پہ بیٹھنا ہوتا، غسل کرتا، کپڑے بدلتا، تاج پہنتا، اور تاج پہننے سے پہلے نا اس نقش پا میں پانی ڈال کے پیتا، جو نمی بچ جاتی وہ چہرے پہ ملتا، اور پھر تاج پہن کے کہتا ہاں اب میں تخت پہ بیٹھنے کے قابل ہو گیا. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. مولانا حسن رضا نے کیسی نمائندگی کی. تو یہ اس پتھر میں پانی ڈال کے پیتا اور سر پہ رکھتا اور نمی ملتا چہرے پر. اس کا ایک چچا لان تھا، یہ خالہ زاد بھائی، فتح خان نام تھا اس کا. فتح خان بڑی بچپن سے ہی نہ دونوں کی یاری تھی آپس میں. تو وہ جو فتح خان تھا وہ کئی بار اس کو کہہ چکا تھا کہ یار اللہ نے تجھے حکومت دی ہے، تخت تیرے پاس ہے، سلطنت تیرے پاس ہے، فوج تیرے پاس ہے، تو ایسا کر کے یہ نقش پائے مصطفیٰ جو ہے نا یہ مجھے دے دے. یار یاروں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، تو یہ پتھر مجھے دے دے. تو جب بھی مانگتا نا فتح خان، فیروز شاہ رو پڑتا اور رو کر کہتا فتح خان تخت تو لے لے، تاج تو لے لے، اللہ کی عزت کی قسم حکومت تو لے لے، مگر یہ پتھر نہ مانگ، یہ میں نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. جس پر یار کا نقش قدم بنا ہے یہ نہ مانگ، یہ نہیں میں دے سکتا. یاری میں جان حاضر ہے مگر یہ نہیں دے سکتا. فتح خان اس ٹو میں تھا کہ کسی وقت کسی موقع پر جب فیروز شاہ کا موڈ بہت اچھا ہونا، خوشگوار مزاج ہو اس کا، اس وقت مانگوں گا، ایسے وقت میں کہ یہ انکار نہ کرے اور کہہ دے کہ چلو یار تجھے دیتا ہوں. وہ تلاش میں رہتا تھا کہ ایسے موقع مل جائے. ایک دن اس نے دیکھا کہ فیروز شاہ بہت خوش بانچ بیٹھا ہے، بات بات پہ ہنس رہا ہے اور آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے. تو اس نے نہ وہی پھر اپنی خواہش پیش کر دی، یار میں تجھے کئی بار کہہ چکا ہوں یار یاروں کے لیے جان بھی دے دیتے، یار وہ نقش پائے مصطفیٰ مجھے دے دے. فیروز شاہ اٹھ بیٹھا، ٹیک لگا کے لیٹا ہوا تھا. اس نے کہا ہاتھ پکڑاؤ مجھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ. اس نے کہا چل آج ایک فیصلہ کرتے ہیں. فتح خان کو کہا تو کئی بار نقش پائے مصطفیٰ مانگ چکا، چل آج فیصلہ کرتے ہیں. تو مجھ سے وعدہ کر، میں تجھ سے کرتا ہوں کہ ہم دونوں میں سے جو پہلے مر جائے گا نا یہ اسی کے سینے پہ رکھ کے دفن کر دیں گے. یہ نقش پائے مصطفیٰ، یہ پتھر اسی کے سینے پہ رکھ کے دفن کر دیں گے جو دونوں میں سے پہلے مر جائے گا. بس اب خوش ہے تو؟ جب اس نے کہا نا جو پہلے مر جائے گا اسے ملے گا، تو فتح خان خوشی سے تڑپ اٹھا اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا فیروز شاہ اگر یہ مرنے پر ملے گا، پہلے مرنے پر، تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم اب میں ہی پہلے مروں گا. اب میں پہلے مروں گا. فیروز شاہ کہنے لگا، اس نے کہا یار یہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، نہ تیرے اختیار میں نہ میرے اختیار میں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس نے پہلے مرنا. اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اب پہلے میں ہی مروں گا. بات ختم ہو گئی. وہاں فیروز شاہ محل میں چلا گیا، فتح خان گھر نہیں گیا، استبل میں گیا. اس نے گھوڑا نکالا. پانی پت میں حضرت کبیر الاولیاء رہتے تھے اس وقت کہ جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. اللہ کا ولی تھا کبیر الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا دور تھا. فتح خان وہاں جا رہا ہے اپنے لیے دعا کرانے کہ میں پہلے مر جاؤں. لا دنیا کا کوئی انسان کہ جس کے عاشقوں نے اتنی محبت کی ہو اس کے ساتھ کہ اس کے نقشے کفے پاؤں پر اپنی جان مار رہا ہو. فتح خان گھوڑے پہ بیٹھا وہاں پہنچا، اور وہاں جب پہنچا نا تو جو خادم تھے، جو درویش تھے خانقاہ کے، انہوں نے روک دیا. انہوں نے کہا اندر نہیں جا سکتا. اس نے کہا اندر کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا آج 3 دن سے حضرت حالت سکر میں ہے. یہ 2 حالتیں ہوتی ہیں اولیاء کرام کی، کبھی حالت صاحب میں ہوتے ہیں، کبھی سکر میں ہوتے ہیں. تو سکر کی حالت میں پھر کوئی بندہ سامنے نہیں جا سکتا، آنکھوں سے اتنی تجلیات نکلتی ہیں، اتنے جلوے نکلتے ہیں یار کے
کہ جو سامنے آئے وہ مر جاتا ہے. انہوں نے کہا اندر کوئی نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس حالت میں جو جس پر نظر پڑ جائے وہ نہیں بچتا. فتح خان خوشی سے اچھل پڑا. اس نے کہا یہی وقت تو میں چاہتا تھا, یہی تو میری مراد ہے, ہٹ جاؤ. اگر دیکھنے والا مرتا ہے تو مجھے مرنے دو. اندر حجرے میں داخل ہوا. حجرے میں حضرت کبیر الاولیاء اپنی دیوار کے ساتھ, حجرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے تھے, اور عصا ہاتھ میں تھا, اور یوں عصا پہ نا تھوڑی رکھ کے نیچے دیکھ رہے تھے زمین کی طرف. وہیں سے پردے ہٹے ہوئے تھے اور جلوہ یار نظر آ رہا تھا. وہ حالت شکر میں تھے. یہ فتح خان ہاتھ باندھ کے سامنے کی دیوار کے ساتھ نا جا کے یوں کھڑا ہو گیا کہ کب نظر اٹھتی اور میرا کام بنتا. تھوڑی دیر گزری, حضرت کبیر الاولیاء نے نا سر اٹھایا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, اور فتح خان کو فرمانے لگے, اب سنو ولیوں کا علم کیا ہوتا ہے. فتح خان کو فرمانے لگے بڑے ضدی ہو مگر پھر بھی پیارے لگتے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت کبیر الاولیاء نے فرمایا فتح خان بڑے ضدی ہو مگر پھر بھی پیارے لگتے ہو. ایک نظر ڈال کر فرمایا جہاں فتح خان میں نے تیرا کام کر دیا. فتح خان گھوڑے پہ بیٹھا, سر پٹ گھوڑا دوڑانے کے لیے کہ میں نکلوں یہاں سے, کہیں راستے میں نہ مر جاؤں, کیونکہ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے میں نے تیرا کام کر دیا ہے. باہر پھٹے کپڑوں میں ایک فقیر لیٹا ہوا تھا. جب وہاں سے گزرا نا فتح خان, اس نے کہا فتح خان تیر کمان سے نکل چکا ہے, اب تیرا دلی پہنچنا مشکل ہو جائے گا. اب دلی بھی نہیں پہنچ سکے گا, تو پہلے مر جائے گا. فتح خان نے گھوڑا دوڑایا, سر پٹ دوڑایا کہ جس نقش پا کے لیے, یار کے جس نقش کے لیے موت مانگی تھی, کہیں میں راستے میں نہ مر جاؤں اور یار کا نقش کفے پا رہ نہ جائے. سر پٹ گھوڑا دوڑایا. ابھی دہلی سے دور تھا امام الانبیاء کے غلاموں کہ فتح خان نے محسوس کیا کہ مجھے نیند آنے لگی. بڑا حیران تھا کہ گھوڑے کی پشت پر آج تک مجھے نیند نہیں آئی. اتنی نیند آنے لگی کہ مجبوراً ایک درخت کے نیچے اس نے گھوڑا کھڑا کیا اور نیچے آ کے گرا اور لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی. بس جو ہی سر رکھا آنکھیں بند ہوئی, نیند آ گئی, گہری نیند آ گئی. آنکھیں بند ہوئی مگر مقدر جاگ اٹھا کہ مدینے والے خواب میں تشریف لے آئے. امام الانبیاء نے یوں بازو پھیلائے, فرمایا فتح خان وہ میرے نقش پا کے لیے موت چاہتا ہے, نقش پا نہیں, آ محمد عربی کے سینے لگ جا. نقش پا کے لیے موت چاہتا ہے, نقش پا نہیں, آ مصطفیٰ کے سینے لگ جا. یہ قدموں پہ گرا, حضور نے آنکھ اٹھایا, قدموں سینے سے لگا دی. فتح خان کی چیخ نکلی ہے کملی والے آقا اب مجھے خود سے جدا نہ کرنا. امام الانبیاء نے فرمایا میں تجھے لینے ہی تو آیا ہوں, اب جدا نہیں کرنے آیا, اب لینے آیا ہوں. امام الانبیاء نے سینے لگا کے تھوڑا سا دبایا نا, فتح خان کی روح پرواز کر گئی. اب درخت کے نیچے اس کی میت پڑی تھی. آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے. امام الانبیاء تشریف لے گئے, اب اس کی میت پڑی تھی. کچھ لوگ آئے گزر رہے تو انہوں نے کہا یہ کس کی میت پڑی ہے. جب قریب گئے تو پہچان گئے یہ تو فتح خان ہے, فیروز شاہ کا چچا زاد تھا. چلو اس کی میت اٹھا کے لیے, یہاں مر گیا. وہاں پہنچے دہلی میں, فیروز شاہ تغلق کو خبر دی. فیروز شاہ نے خود غسل دیا, خود کفن دیا, خود جنازہ پڑھایا. جب قبر میں رکھا نا تو کہنے لگا وہ سوٹ کیس لے آؤ جس میں نقش پائے مصطفیٰ ہے. قبر کے سرانے کھڑا ہوا, اس میں پانی ڈال کے پیا آخری بار اور اپنے چہرے پہ ملا. پھر قبر میں اترا, اس کے سینے سے کفن ہٹا کر نا نقش پا الٹا کر کے رکھ دیا اور قبر سے باہر نکلا. باہر نکل کر اس نے سلامی دی فتح خان. فیروز شاہ کے لفظ سننا, سلامی دے کر کہنے لگا فتح خان تخت میرے پاس تھا, حکومت میرے پاس تھی, فوج میرے پاس تھی, مگر میں ہار گیا, تو جیت گیا.
تجھے نقشے پائے مصطفیٰ مبارک ہو. امام الانبیاء کو غلام اللہ دنیا کا کوئی انسان جس کے آنچوں نے محبت کے یوں رنگ دکھائے ہو. تو جو یہاں میں مار دے انہیں پھر مدینے والا ملتا ہے, انہیں حضور کا قرب ملتا ہے, انہیں مدینے سے بھیک اور خیرات ملتی ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی میں ماری ہوئی تھی, اور یار کو جنہوں نے اپنے سر کا تاج بنایا ہوا تھا. یار کے نالین سر کا تاج بنے تھے. آج انہی کے عرس ہو رہے ہیں, انہی کو سلامی دی جا رہی ہے, انہی کا ممبروں پہ ذکر ہو رہا ہے, انہی کی قبر پر فرشتے زیارت کو آئے بیٹھے ہیں, انہی کی قبروں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور چراغاں ہو رہا ہے. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مسلک عطا کیا جو مسلک صحابہ و اہل بیت, وہ عقیدہ عطا کیا اور وہ عقیدت عطا کی جو عقیدت اصحاب رسول ہے اور عقیدت اہل بیت رسول ہے. تو میری خوش بختی ہے کہ میں اس خاندان سے منسلک ہوں کہ جو سلسلۃ الذہب ہے, سونے کی کڑیاں ہیں, سب سونے کی کڑیاں آ رہی ہیں ساری. اللہ رب العزت نے لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ دراز فرمائے, اور ہم سب کو حقائق سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پھیلا کھوں سلام جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پھیلا کھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا فتح باب نبوت پہ بے حد درود, فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پیدا کھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کھوں سلام السلام بے نظیر و بے مثال یا الہی زلف رسول یہ سلام آج زمانہ ہو قبول. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إله العالمين صلي هذا اليوم قبول فرما. إله العالمين اسمع في لقاء قبول فرما. مولانا مفتی غلام مرتضی رحمۃ اللہ علیہ درجات بلند فرما. الہ العالمین جو بھی اس
اس دنیا فانی تو کلمہ پڑھنے والے گزر گئے سب دی مغفرت و بخشش فرما گناہگارانہ قبروں کی رحمت نزول فرما نیکوکاروں کے درجات بلند فرما الہ العالمین عالم اسلام دی خیر فرما ملک پاکستان دی خیر فرما الہ العالمین فلسطین دے مسلمانوں دی مدد فرما الہ العالمین کفر مغلوب فرما الہ العالمین اسلام مسلمانوں غالب فرما جو بیمار ہیں ان شفاء کاملہ عطا فرما غلام شبیر بیمار ہے الہ العالمین صحت کاملہ عطا فرما آپریشن کامیاب فرما الہ العالمین جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما الہ العالمین ساری تمام دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی تابعداری نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین.